بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ سے شوہر کے حقوق کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے محترم بنایا ہے اور اسے زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اس راستے پر چل کر انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور یہ قابل رشک منصب کسی دوسری مخلوق کا مقدر نہیں بن سکا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پسند فرمایا کہ یہ دین اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے ہر اس پہلو کو اجاگر کیا جو دائرۂ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو معلوم بھی نہیں تھی۔ اسلام نے تمام رشتوں کے حقوق و فرائض سے متعلق انسان کو آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں وہ خوشگوار احساس و سکون پیدا کر سکتے ہیں جس کا ہر انسان ہمیشہ سے متلاشی رہا ہے۔ اس حوالے سے میاں بیوی کے حقوق و فرائض ایک دوسرے پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ اس خوبصورت رشتے کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہاں ہم شوہر کے حقوق و فرائض کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کسی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا شوہر کے لیے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عورت جو 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر ایمان والا اور نیک ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے۔ شوہر کا دوسرا حق اور اس کی بیوی کا دوسرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے تمام گھر اور مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت آبرو، بلکہ ہر ایک چیز کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، یعنی اس کے مال و متاع کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ اکثر حالات میں عورت کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں ہوتا، لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح حفاظت کے مال بے جا خرچ نہ ہو، اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیال رکھے، حتیٰ کہ نفل نمازوں اور روزوں میں بھی اس کی اجازت حاصل کرے کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔